کیسے ہیں دوستو؟ انڈیا نے آج بھی پاکستان کا کتنا قرض دینا ہے؟ 30 جون 1948 تک پاکستان کی مالیاتی اتھارٹی یا فائنینشیل ریگولیٹر کون سا ادارہ تھا؟ 1947 میں پاکستان میں فی کس آمدنی یعنی کہ پر کیپٹا انکم کتنی تھی؟ پاکستان سے دور کوریا میں ہونے والی جنگ کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا تھا؟ پاکستان نے کس ملک سے متاثر ہو کر 5 سالہ منصوبوں کا آغاز کیا تھا اور وہ کون سے عوامل تھے جس بنا پر پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ ختم کر دیا گیا تھا؟ وزڈم ڈائری کی اس منی سیریز میں ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں ہونے والی معاشی ترقی اور اس سے جڑے مختلف واقعات کی کہانیاں سنائیں گے۔ اور آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں کیا میں پاکستان سے لے کر 1958 تک ہونے والی معاشی ترقی اور اس سے جڑے مختلف واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ دوستو، کسی بھی ریاست کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ یا اقتصادی ترقی ایک اہم جزو ہوتی ہے۔ اقتصادی ترقی سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں، جس سے شہریوں کے سٹینڈرڈ آف لائف یعنی کہ معیار زندگی میں بہتری آتی ہے۔ معاشی ترقی سے حکومت کا ٹیکس ریونیو بڑھتا ہے، جس کو ریاست اپنی عوام کی صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، امن و امان یعنی کہ پیس اینڈ سیکیورٹی اور دیگر طریقوں سے عوام کی بہتری کے لیے خرچ کرتی ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان بھی اپنی بقا اور عوام کی خوشحالی کے لیے اقتصادی ترقی سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ آزادی کے وقت پاکستان کی معاشی بقا کے امکانات کافی کم نظر آ رہے تھے، کیونکہ اسے ایک انتہائی کمزور معیشت ورثے میں ملی تھی۔ پاکستانی معیشت میں 80% سے زیادہ چھوٹے کسان، 20% دکاندار اور دیگر اسی طرح کے کاریگر شامل تھے۔ ملک میں سوائے چند کاٹن ملوں، ایک سیمنٹ فیکٹری، ریلوے ورکشاپس کے علاوہ بڑی صنعت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس طرح کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے لائف میگزین نے جنوری 1948 کے اپنے شمارے میں یہ تک پیش گوئی کر دی تھی کہ پاکستان 6 ماہ کے اندر ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ معاشی طور پر خود کو برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ اس طرح کے متزلزل آغاز کے باوجود پاکستان آج جی ڈی پی پرچیزنگ پاور پیرٹی کے لحاظ سے دنیا کی 23 بڑی معیشت ہے۔ پاکستان کی مجموعی ترقی کا ریکارڈ کافی متاثر کن رہا ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران معیشت نے سالانہ 5% اوسطن کی شرح سے ترقی کی ہے۔ 1947 میں جی ڈی پی میں زراعت کا حصہ تقریباً 53%، مینوفیکچرنگ کا حصہ 7.8%، جبکہ تجارت کا حصہ 12% تھا۔ 65% سے زیادہ لیبر فورس یا افرادی قوت زراعت میں کام کر رہی تھی، اور تقریباً تمام ایکسپورٹس یا برآمدات جوٹ اور چائے جیسی بنیادی مصنوعات پر مشتمل تھی۔ 1947 میں جب بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو نومولود ریاست پاکستان میں کوئی سینٹرل بینک نہیں تھا۔ اس لیے ریزرو بینک آف انڈیا نے مختصر مدت کے لیے دونوں ممالک کی مالیاتی باغ دوڑ سنبھالی، جس سے کئی مسائل پیدا ہوئے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ریزرو بینک آف انڈیا کا منافع، اثاثے اور لائبلٹیز کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ تاہم آر بی آئی نے یہ فیصلہ خود نہیں لینا تھا، بلکہ یہ کام پارٹیشن کونسل اور اس کی 10 ایکسپرٹ کمیٹیوں کے پاس تھا۔ مرکزی بینک یعنی کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے معاملات بنیادی طور پر 5ویں ایکسپرٹ کمیٹی کے تحت آتے تھے۔ کمیٹیوں کی تشکیل کے مطابق ہر کمیٹی میں مسلم اور غیر مسلم ممبران کی تعداد برابر تھی، اور ہر فریق مستقبل کی 2 حکومتوں کے مفادات کی نمائندگی کر رہا تھا۔ 5ویں ایکسپرٹ کمیٹی یعنی کہ 5th ایکسپرٹ کمیٹی کے 6 ارکان میں سے غلام محمد، زاہد حسین اور آئی قریشی پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ امبگورکر، سنجیو رو اور رنگچارا انڈیا کی نمائندگی کر رہے تھے۔ غلام محمد اور زاہد حسین، جنہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کی نمائندگی کی، انتہائی معروف فائنینسر اور سول سرونٹ تھے۔ غلام محمد بالآخر پاکستان کے 3رے گورنر جنرل بنے
اور زاہد حسین پاکستان کے مرکزی بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر بنے۔ اس کمیٹی کے سپرد 3 ٹاسک تھے۔ پہلا، انہیں دونوں حکومتوں کے لیے کرنسی اور کوئنز کے انتظامات کے حوالے سے سفارشات پیش کرنی تھی۔ دوسرا، انہیں ریزرو بینک آف انڈیا کے ایسٹ اور لائبلٹیز کو تقسیم کرنے کے لیے تجاویز تیار کرنی تھی، اور یہ کام اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا تھا کہ مرکزی بینک کے ملازمین اور انتظامی مشینری کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اور تیسرا، کمیٹی کو 2 ریاستوں کے لیے ایکسچینج کنٹرول کے حوالے سے سفارشات پیش کرنے اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کس طرح انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جو کہ موجودہ ورلڈ بینک ہے، کا رکن بنے گا۔ کمیٹی کے زیادہ تر کام نے پاکستان کے مانیٹری سسٹم اور ریزرو بینک آرڈر کی بنیاد رکھی۔ کمیٹی کی سفارشات کچھ یوں تھی۔ پہلی، دونوں ممالک میں 31 مارچ 1948 تک مشترکہ کرنسی اور سکے ہوں گے، جس کے بعد پاکستان میں صرف پاکستانی پرنٹ شدہ نوٹ جاری ہو سکیں گے۔ تاہم 31 مارچ کے بعد 6 ماہ تک ہندوستانی نوٹ پاکستان میں بطور لیگل ٹینڈر جاری رہیں گے۔ دوسری، ریزرو بینک آف انڈیا اکتوبر 1948 تک ایک مشترکہ کرنسی اور مانیٹری اتھارٹی رہے گا۔ تیسری، پاکستان 1 اپریل 1948 سے اپنا الگ پبلک ڈیٹ آفس چلائے گا اور اپنے ایکسچینج کنٹرول کو الگ سے مینیج کرے گا۔ کمیٹی کے مسلمان ممبران چاہتے تھے کہ ریزرو بینک آف انڈیا اس سلسلے میں ڈھاکہ میں ایک برانچ کھولے، اور دیش مکھ جو ریزرو بینک آف انڈیا کے اس وقت کے گورنر تھے، انہوں نے اس بات سے اتفاق بھی کیا تھا۔ چوتھی، مرکزی بینک کے ملازمین اور عملے کے حوالے سے ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا کہ پاکستانی علاقوں سے تعلق رکھنے والے تمام مسلم ملازمین کو مستقبل کے پاکستانی مرکزی بینک کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تمام سرکاری عملے کے بارے میں ہندوستانی حکومت کے موقف کے مطابق ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنے تمام ملازمین کو ان علاقوں کو منتخب کرنے کا موقع فراہم کیا جس میں وہ مستقبل میں جاب کرنا چاہتے تھے۔ مسلم اور غیر مسلم اراکین کمیٹی کے درمیان 2 مسائل پر بہت زیادہ اختلافات تھے۔ پہلا، مسلم اراکین کا خیال تھا کہ پاکستان کی حکومت کو ریزرو بینک آف انڈیا کا ڈپٹی گورنر مقرر کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ دوسرا، یہ کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے مرکزی بورڈ میں 4 نامزد ڈائریکٹرز میں سے 2 کو بھی براہ راست نامزد کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ پارٹیشن کونسل کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے بالآخر صرف دوسری درخواست پر اتفاق کیا، حالانکہ اس پر عمل نہیں کیا گیا، جبکہ اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے فزیکل ایسیٹس کو بک ویلیو پر نئے پاکستانی مرکزی بینک کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ تقسیم کے وقت ہندوستانی حکومت کا کیش بیلنس 400 کروڑ روپے سے تھوڑا کم تھا اور پاکستان کا حصہ 75 کروڑ روپے مقرر کیا گیا تھا، جس میں 15 اگست 1947 کو ورکنگ بیلنس کے طور پر پاکستان کو دستیاب 20 کروڑ روپے بھی شامل تھے۔ پاکستان پر واجب الادا 55 کروڑ روپے ایک متنازع مسئلہ بن گیا، جس نے ریزرو بینک آف انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو خراب کیا۔ پاکستان کے فائنانس سیکرٹری نے ریزرو بینک آف انڈیا اور دیش مکھ کو سخت الفاظ میں لکھا کہ پاکستان کی حکومت کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ریزرو بینک جیسا ذمہ دار ادارہ منصفانہ لین دین کے لیے اپنی ساکھ کو خطرے میں ڈالنا چاہے گا۔ اگر یہ ہندوستانی حکومت کی مداخلت نہ ہوتی جو پاکستان کا معاشی اور اقتصادی طور پر گلا گھونٹنے کے لیے پرعزم ہے، ان حالات میں ریزرو بینک کے لیے سیدھا راستہ یہ ہوگا کہ وہ حکومت پاکستان کا مطلع کرے کہ وہ خود کو اپنے بینکر اور کرنسی اتھارٹی کے طور پر جاری رکھنے میں ناکام محسوس کرتا ہے اور بینک کے اثاثوں کی فوری تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے۔ نہرو اور پٹیل نے رقم ودہیلڈ کرنے کی حمایت کی،
ان کا خدشہ تھا کہ پاکستان اس رقم کو بھارت کے خلاف اسلحہ خریدنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم سردار پٹیل نے جنوری 1948 میں اس فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستانی حکام پر واضح کر دیا ہے کہ ہندوستانی حکومت ان معاملات کے تصفیے کو حتمی نہیں سمجھے گی جب تک کہ تمام آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز پر معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ آخر کار اس معاملے میں مہاتما گاندھی کا موقف غالب آیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی تاریخ کے مطابق مہاتما گاندھی کا موقف یہ تھا کہ پاکستان کو بیلنس جاری کیا جائے اور اس نے اس مقصد کے لیے ایک روزہ بھی رکھا۔ اس کے بعد بھارتی حکومت تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور فنڈز جاری کرنے پر رضامند ہو گئی۔ ان واقعات نے بالآخر پاکستانی حکومت کے ساتھ دیش مکھ کے تعلقات کو خراب کر دیا۔ فروری 1948 میں ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر نے پاکستان کے وزیر خزانہ کی طرف سے کراچی کے دورے کی دعوت مسترد کر دی اور کہا کہ میں غور و خوض اور شائستگی کی کمی کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس کے مکمل طور پر غیر ضروری الزام نے مجھے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جب پاکستان کے فائنانس سیکرٹری نے دیش مکھ کو یہ بتایا کہ یہ رویہ افسوسناک ہے تو مرکزی بینک کے گورنر نے سخت رپلائی ان الفاظ میں دیا کہ ریزرو بینک کو غیر ضروری طور پر عوامی تنازع میں گھسیٹنے میں آپ کی حکومت کے اقدام کی مذمت سے زیادہ آپ میرے رویے کی مذمت نہیں کر سکتے۔ بینک نے ہمیشہ آپ کی حکومت کے لیے اپنی ذمہ داری کو تسلیم کیا ہے اور اسے اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق ادا کیا ہے۔ 1 اپریل 1948 کو دیش مکھ اور زاہد حسین کے درمیان دہلی میں تحقیقاتی بات چیت کے دوران حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کرنسی اور بینکنگ کے انتظامات کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ یہ انتظام ریزرو بینک آف انڈیا کو اکتوبر 1948 تک جاری رکھنا تھا۔ پاکستان میں موجود چیسٹوں میں موجود ہندوستانی کرنسی نوٹوں کو اصل میں طے شدہ تاریخ سے زیادہ تیزی سے ریزرو بینک آف انڈیا کو واپس کیا گیا اور پاکستان کی کرنسی اور بینکنگ کے انتظامات اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دیے گئے۔ مختلف اثاثوں کی تقسیم پر جھگڑے آج بھی جاری ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹس میں ہر سال ریزرو بینک آف انڈیا پر اس کے اخراجات میں سے غیر طے شدہ دعووں کی فہرست جاری ہوتی ہے اور پچھلی 7 دہائیوں سے ایسا کیا گیا ہے۔ پاکستانی مرکزی بینک کا موقف ہے کہ اسے 480.8 بلین روپے سے انکار کیا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسے افراط زر، شرح مبادلہ میں نظر ثانی اور گزشتہ 70 سالوں میں سیکیورٹیز کے اگینسٹ ایڈجسٹ کرتا ہے اور اب بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہندوستان اس پر 5.6 بلین روپے سے کچھ زیادہ کا مقروض ہے۔ 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان کو وراثت میں ایک کمزور مالیاتی نظام کا ڈھانچہ ملا جس میں مناسب بینکنگ نیٹ ورک اور مرکزی بینک کی کمی تھی۔ جناب زاہد حسین ہندوستانی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے سینئر ترین مسلم افسران میں سے ایک تھے جو دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ان کو اپریل 1948 میں طلب کیا گیا اور انہیں ایک مرکزی بینک کی تشکیل کا ٹاسک سونپا گیا اور انہیں ایک ڈویژن کا چارج دیا گیا۔ 12 مئی 1948 اسٹیٹ بینک آف پاکستان آرڈر کو لاگو کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مانیٹری سسٹم اینڈ ریزرو بینک آرڈر 1947 میں ترمیم کی گئی۔ ان دو قوانین کے لاگو ہونے کے بعد ریزرو بینک آف انڈیا نے 30 جون 1948 کو پاکستان میں اپنا کردار ختم کر دیا۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں واقع اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ اسٹیٹ بینک کے لیے وکٹوریہ میوزیم کی عمارت میونسپل کارپوریشن سے کرائے پر لی گئی تھی۔ قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹروں کے طبی مشوروں کے برخلاف خاص طور پر زیارت سے کراچی تک کا سفر اس اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے جس کا قائد نے نوزائیدہ ملک کے اس اہم سنگ میل کے لیے تصور کیا تھا۔ اتفاق سے یہ تقریب قائد کی آخری عوامی تقریب ثابت ہوئی۔
13 سال کے بعد اسٹیٹ بینک کا سینٹرل ڈائریکٹوریٹ اپنی موجودہ مین بلڈنگ کے مقام پر منتقل ہو گیا ہے۔ مالیاتی نظام چلانے کے لیے بینکنگ سسٹم ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں موجود 99 شیڈیول بینکوں اور 3497 برانچوں میں سے صرف 13 بینک اور 631 برانچیں پاکستانی علاقوں میں موجود تھیں۔ ستم بالائی ستم یہ کہ یہ تمام 12 ہندوستانی بینکوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر پاکستان سے ہندوستان منتقل کر دیے تھے۔ لاہور میں مسلمانوں کی ملکیت آسٹرالیشیا بینک جو کہ اب الائیڈ بینک ہے باقی رہا۔ بھارت کے لیے وسیع سرمایہ کی پرواز کے باوجود 2 بینکوں یعنی حبیب بینک نے اپنا ہیڈ کوارٹر بمبئی سے کراچی اور مسلم کمرشل بینک نے اپنا ہیڈ کوارٹر کلکتہ سے ڈھاکہ منتقل کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں قدرتی گیس 1950 کی دہائی میں دریافت ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی پیداوار میں اضافہ کیا گیا۔ اپنی پیک پر تقریباً 4 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے کے حساب سے قدرتی گیس صنعتی، تجارتی اور گھریلو استعمال کے لیے پیدا، ترسیل اور تقسیم کی جاتی رہی ہے اور حال ہی میں ملک کی توانائی کی ضروریات کا 40 سے 50% پورا کرتا رہی ہے۔ سوویت یونین کے 5 سالہ منصوبوں سے متاثر ہو کر یہ پروگرام وزیر خزانہ ملک غلام نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو پیش کیا، جنہوں نے 1948 میں ابتدائی طور پر اس پروگرام کی حمایت کی اور بعد میں 1950 سے 1955 کی مدت کے لیے پہلے 5 سالہ منصوبے کی منظوری دی۔ اسے تیزی سے انڈسٹریلائزیشن، بینکنگ اور فائنینشیل سروسز کی توسیع میں کام کرنے کے پیش نظر قبول کیا گیا، جس میں ہیوی انڈسٹریز پر توجہ دی گئی۔ 1953 میں یہ پروگرام اس وقت ختم ہو گیا جب کپڑوں، ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو گئی۔ 1951 کے بعد مون سون کے سیلاب کے نتیجے میں خوراک کی شدید قلت بھی تھی۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین امریکہ اور دیگر دوست ممالک سے اقتصادی امداد کی درخواست پر پروگرام ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 1955 میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے اس منصوبے کو دوبارہ زندہ کیا اور اسے 1956 میں شائع کیا۔ دوبارہ سکروٹنی کے بعد پروگرام کو شروع کیا گیا، جس میں زرعی ترقی کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی۔ یہ منصوبہ اس کے بہت بڑے ہونے کی وجہ سے بھی نافذ نہیں ہو سکا۔ تکنیکی علم یا ٹیکنیکل نالج کی کمی نے بھی پروگرام کو تباہ کیا۔ عوامی لیگ کی حکومت کے پاس اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زر مبادلہ کی بھی کمی تھی اور وہ پہلے 5 سالہ منصوبے کے لیے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بیرونی امداد حاصل کرنے سے قاصر تھی۔ 1950 میں 3 سالہ کوریائی جنگ اس بات کی ایک اچھی مثال ہے کہ کس طرح میلوں دور جنگ نے ہماری معیشت کو فروغ دینے میں مدد کی تھی۔ اس جنگ کے دوران جوٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اور ہم سنہری ریشے کی دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹر میں سے ایک ہونے کے ناطے اس ڈیمانڈ کو پورا کر کے زبردست فائدہ حاصل کیا۔ 1958 میں ایوب خان کی سربراہی میں ہونے والی فوجی بغاوت نے سویلین حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس سے ایک نئے معاشی دور کا آغاز ہوا۔ کیا جنرل ایوب خان کا دور پاکستان کا سنہری دور تھا؟ کیا ایوب خان کے دور میں ہونے والی ترقی کا فائدہ صرف 22 خاندانوں کا ہوا تھا؟ یہ اور اس سے جڑی بہت سی معلومات ہم جان سکیں گے اکنامک ہسٹری آف پاکستان کی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ انسان نے آگ پر قابو کیسے پایا تھا تو سکرین پر موجود لنک پر کلک کریں۔